بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، علم حدیث کے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہلاکو خان کے دور حکومت میں مرزا منگولو نے کہا کہ ہم عیسائی ہونا چاہتے ہیں، تو اسٹیج لگ گیا، عیسائی پوپ پادری اکٹھے ہو گئے، ہزاروں کا مجمع آ گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُمْ يَنْتَقِصُ النَّبِيَّ۔ اب ایک بندہ، ایک عیسائی مبلغ اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دیے، حضور کی توہین اور تنقیص اس نے شروع کر دی۔ تو امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، وہاں ایک شکاری کتا سونے کی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کتے نے جب یہ سنا تو وہ جوش مارنے لگا، اس نے چھلانگ ماری، رسہ تڑوایا، اسٹیج پہ پہنچا اور اس نے اس عیسائی مبلغ کے منہ کے اوپر پنجہ مارا۔ لوگوں نے اس کو چھڑوا دیا۔ فقال بعض من حضر بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں، تو اس لیے یہ کتا جوش میں آیا اور آپ کو مارنے لگا۔ تو اس عیسائی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو جانور ہے، یہ تو کتا ہے، اس کو کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ اصل میں یہ کتا اتنی خوددار ہے کہ میں چونکہ وہ تقریر کر رہا تھا تو اس دوران میں اشارے کر رہا تھا، تو عیسائی کہتا ہے کہ اس کتے نے یہ سمجھا کہ میں اس کو پتھر مارنے لگا ہوں، اس لیے یہ جوش میں آیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اور اس نے دوبارہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین اور تنقیص شروع کر دی، نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں فَوَاسَبَ الْكَلْبُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، وہ کتا دوبارہ جوش میں آیا اور اس نے رسہ تڑوایا، چھلانگ ماری، اسٹیج پہ پہنچا اور لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کتے نے اپنی ایک ٹانگ اس عیسائی مبلغ کے منہ پہ رکھی اور دوسری اس کے سینے پہ رکھی۔ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اس عیسائی مبلغ کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کتے کا یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی توہین رسالت کے مرتکب سے بائیکاٹ کریں اور اس کے لیے میدان عمل میں اتریں۔